والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو شیطان انہیں کہتا ہے یار بات برابر ہو گئی، بیلنس صحیح ہو گیا، تو ڈنڈی مارتا ہے یا سود کا کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسجد میں بھی تو دیتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، تو یہ برابر ہو جائے گا. یہ بھول ہے ان کی. اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے. کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ساری برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز اس کے آخرت میں مدد کرتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں. حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اس حدیث میں 3 بڑی پیاری باتیں پتہ چلی. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. شیطان جب بھی صدقے سے روکتا ہے نا کسی کو، پہلا دل میں خوف ہی یہ ڈالتا ہے یار تو دے دے گا تیرے پاس تو کم ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، یا اللہ میں کیسے دوں؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اور یہ تو 10 لاکھ دے گا اللہ اس میں اور اضافہ کر دے گا. مگر اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے کہ تیری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، یہ کم ہو جائیں گے. تو نبی پاک نے وسوسہ نکال دیا، فرماتے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا مجرب فارمولہ ہے. آپ دنیا میں ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. اگلی بات نبی پاک نے کیا فرما دی کہ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک عزت ہی بڑھاتا ہے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار میں معافی مانگ لوں گا یا معاف کر دوں گا تو مسئلہ یہ میری عزت کم ہو جائے گی. لوگ کیا کہیں گے میں بزدل ہوں، میں نے بدلہ نہیں لیا، اس کی غلطی ہے، میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ جناب روب ہونا چاہیے. شیطان یہی تو خیالات لاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہتے ہیں نا وہ سوئی واپس نکال لی کہ معاف کرو گے اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. یہ عجیب سا جس کو کہتے ہیں خبط سوار کروا دیا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ یہ مالدار، یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اب نبی پاک نے گویا یہ بھی کانٹا نکال دیا. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے علماء، جتنی بزرگ شخصیات، جتنے خاص طور پہ وہ مالدار جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا وہ آنکھوں کے تارے ہی ہوتے ہیں. لوگ ان کو سر پہ ہی بٹھاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی کا پیکر ہے. تو عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال بتاؤ نا کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آج یہ 3 باتیں یاد کر جائیں نا تو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی. نہ صدقہ دینے میں پرابلم ہوگی، نہ معاف کرنے میں پرابلم ہوگی، نہ عاجزی کرنے میں پرابلم ہوگی. اور جو بندہ یہ 3 کام کر لے نا آپ یقین کریں وہ معاشرے کا ہر دل عزیز بندہ بن جاتا ہے. یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدقے کے بارے میں خوبصورت بات بتاؤں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟
انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے؟ تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا ہوں۔ یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے۔ نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں کمال کا پہاڑ ہے۔ ہاں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی پاک ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ کہتے پیارے آقا نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دل اقدس ہے، یہ کیسی استغنا ہے، یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی کمال کی ادا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو، کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، یہ جو ہم بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کی زبان پر لفظ لا آتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب سے سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی نا اشہد اللہ الہ، وہاں لا کہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ نبی پاک کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا، منع فرماتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھے اسے اور صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سارے درہم ہی تقسیم فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول